تو آج ہم غلام احمد قادیانی کے حوالے سے سنیں گے کہاں پہ پیدا ہوا، اس کو لانے والے کون تھے، اور اس نے کس طرح سے کام کیا، ہاں آج ہم سنیں گے۔ ذرا پیج نمبر 27 نکال لیجیے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو کن لوگوں نے اور کس مقصد کے لیے تیار کیا؟ برِ صغیر پر جب انگریز نے قبضہ جما لیا، کتاب کی طرف دیکھیں، برِ صغیر پر جب انگریز نے قبضہ جما لیا تو اس امر کی تلاش میں سر جوڑ کر بیٹھے کون؟ انگریز، کہ مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد کو کس طرح ختم کیا جائے، کس طرح ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر پھر سے ہمارے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کا اتحاد کس طرح توڑا جائے کہ یہ مختلف گروہ میں تقسیم ہو جائیں۔ اس ناپاک مقصد کے لیے انگریز حکومت نے مختلف ایڈیٹروں اور پادریوں کو ملک کے حالات اور مسلمانوں کو توڑنے اور کمزور کرنے کا حل تلاش کرنے کے لیے مامور کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے پورے برِ صغیر پاک و ہند کا جائزہ لیا اور ایک رپورٹ بنام دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا پیش کی، جس میں انگریز حکومت کو آگاہ کیا کہ، میری طرف توجہ، آپ نے یہ پیراگراف سنا، پڑھا، اس کا لب لباب کیا ہے؟ اب آپ اسی وقت یاد رکھیں کہ جب انگریز برِ صغیر میں آیا اور برِ صغیر پر انگریز کا قبضہ ہو گیا، تو جب انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو اللہ، اس کے رسول اور بزرگوں سے، اولیاء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے۔ اگر یہ دیکھیں کہ ایک قوم ہم پر حملہ کرنے والی ہے تو یہ مطلب کہ جہاد کے لیے نکل جائیں گے، ان کی دلوں میں جذبہ جہاد ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے برِ صغیر پر قبضہ تو کر لیا ہے لیکن اب ہم ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک جذبہ جہاد ختم نہیں ہوگا ہم پریشان رہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی جنگ کریں، ہمارے خلاف ہی جہاد کر لیں۔ یہ انگریز سوچنے لگا اور بہت پریشان تھا کہ کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے ہم نے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ہے۔ جب تک جذبہ جہاد کو ختم نہیں کیا جائے گا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ہماری کوئی پالیسی، کوئی بات پسند نہ آئے اور یہ ہمارے خلاف ہی اٹھ کھڑے ہو۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا ہتھ کنڈا جو انگریزوں نے آزمایا وہ یہ تھا کہ جو صحافی حضرات تھے، صحافی حضرات، ایڈیٹرز، ان کا انتخاب کیا، ان کو پیسہ دیا باقاعدہ طور پر کہ تم نے ہمارے لیے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو عیسائی پادری تھے انہیں پیسہ دے کر منظم کیا گیا اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پادریوں کو حکم دیا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کریں گے۔ اور پھر اس طرح انہوں نے کیا کیا، پورے برِ صغیر کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، اور جب آپ رپورٹ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی انہوں نے رپورٹ تیار کی۔ ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے جو آباء و اجداد ہندوستان میں رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے ان انگریزوں نے ایک رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ کا نام کیا ہے؟ دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا۔ آگے انگلش ہے، اگلا صفحہ نکال لیجیے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا سنیے، آپ ذرا خود سنیے، یہ سٹیٹمنٹ، یہ رپورٹ بنانے والے مسلمان نہیں ہیں، بنانے والے عیسائی ہیں، انگریز ہیں۔ رپورٹ بنائی ہمارے آباء و اجداد کے حوالے سے، اور آپ کو از خود پتہ چل جائے گا کہ جب انگریز برِ صغیر میں آیا تو اس وقت جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے جو فور فادرز تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، وہ تو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے، وہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ خود ہی پڑھ لیجیے۔ ملک یعنی ہندوستان کی یہ رپورٹ، یہ کس نے تیار کی؟ انگریزوں نے۔
وہ رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس رپورٹ میں انہوں نے کیا لکھا کہ ہندوستان کی بکثرت آبادی اپنے روحانی پیشواؤں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ یہ رپورٹ کس نے تیار کی ہے؟ انگریزوں نے، عیسائیوں نے۔ اور کب؟ جب پورے بھارت کا، پورے برصغیر کا جائزہ لیا کہ یہاں کے لوگ کس طرح رہتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی توجہ کا مرکز، ان کی محبت اور ان کے عشق کا مرکز کون ہے، تو یہ انگریز لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی بکثرت آبادی زیادہ تر جو کثیر آبادی تھی اپنے روحانی پیشواؤں کی اندھا دھند پیروکار تھی، یعنی کہ جو ہمارے اس وقت کے اولیاء کرام تھے، علماء کرام تھے، ان کی پیروی کیا کرتی تھی۔ اور آگے لکھا کہ اگر اس مسئلے پر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کر سکیں جو اپنے تائیں یعنی اپنی طرف سے ذلی نبوت کا دعوے دار ہو تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد بہک سکتی ہے، لیکن اس مقصد کے لیے مسلمان عوام سے کسی شخص کو ترغیب دینا امر محال ہے۔ اگر یہ الجھن حل ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری طور پر سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم نے قبل ازیں بھی بعض مفید غدار لوگوں کی مدد سے ہندوستانی حکومتوں کو زیر نگیں کیا، لیکن وہ مسئلہ مختلف مرحلہ تھا۔ اس وقت فوجی نقطہ نگاہ سے فروختنی مال درکار تھا، لیکن اب جبکہ ہم نے ملک کے کونے کونے پر قبضہ کر لیا ہے اور ہر طرف امن اور آرڈر ہے، ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ملک میں داخلی بے چینی پیدا ہو سکے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب انگریز عیسائی جو ہے وہ ہندوستان پر برصغیر پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، رپورٹ تیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہندوستان کی جو کثیر آبادی ہے وہ اولیاء کرام سے محبت کرتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، ان کے پیروکار ہے اور اندھا دھند ان کی پیروی کرتی ہے۔ ایک بات تو انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ہم نے ہندوستان کے انٹرنل معاملات میں، داخلی ملک میں ہم بے چینی چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے جو اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دے، اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اب یہاں پہ ہے ذلی نبوت۔ یہ ذلی نبوت کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ذلی نبوت کیا ہوتی ہے، تو تمام حضرات توجہ فرمائیں۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، اس نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ ذلی نبوت کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی نبی کا پیروکار ہو اور اتنا زبردست پیروکار ہو کہ نبی کی پیروی کی وجہ سے اس کو نبوت مل جائے، اس کو کہتے ہیں ذلی نبوت۔ اور تاریخ انبیاء میں کبھی بھی اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا کوئی پیروکار ہو اور پیروکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبوت عطا فرما دی ہو، یا اس نبی نے کہا ہو کہ چونکہ تم میرے بڑے پیروکار ہو لہذا چلو آدھی نبوت میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ تاریخ انبیاء میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے پیروکار تھے۔ بعض انبیاء کرام ایسے تھے جن کے زیادہ پیروکار تھے اور بعض انبیاء کرام ایسے تھے جن کے کم پیروکار تھے، لیکن سب کے پیروکار ضرور تھے۔ اور ایسے پیروکار بھی تھے جو تن من دھن قربان کرنے کے لیے انبیاء کرام پر تیار تھے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے اپنے کسی فالوور، کسی ماننے والوں کسی پیروکار کو کہا ہو کہ چونکہ تم میری ہر ادا پر عمل کرتے ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، لہذا آدھی نبوت میں تمہیں دیتا ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس نے یہی کہا تھا کہ چونکہ میں نے ایک بڑی کتابیں لکھی، اب مزید آپ پڑھیں گے نا، سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے بڑی کتابیں لکھی، بہت ٹھیک ٹھاک، بہت بڑا مناظر تھا،
اور نہ صرف اسلامی کتب کا مطالعہ تھا بلکہ عیسائیوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ، یہودیوں کی کتابوں کا مطالعہ، سکھوں کی کتابوں کا مطالعہ، ہندوؤں کی کتابوں کا مطالعہ، اور 24 گھنٹے اس کا یہی کام تھا کہ وہ رات دن جو ہے بس کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس کا انجام آپ دیکھ لیں، اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آئی اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، اور بہت بڑا مناظر تھا، ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا، ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دے کر، ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر ہرا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا، غلام احمد قادیانی کی بات کر رہا ہوں میں، تو عیسائیوں کی کتابوں کا حوالہ دے کر ان کو ہرا دیا کرتا تھا، بہت بڑا مناظر ہوا۔ تو اس نے جب اس کے پیروکار ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو پھر اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، مطلب کہ میں بہت بڑا مناظر ہوں اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہوں، پیروکار، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی نبوت مجھے دے دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں سے کچھ نبوت مجھے دے دی ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخ انبیاء میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پیروکار کو اس کی پیروی کی وجہ سے نبی نے اپنی آدھی نبوت دے دی ہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، نبی تو نبوت دے ہی نہیں سکتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ سمجھ گئے۔ تو ان انگریزوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہو سکتا، ہم مسلمانوں میں سے کسی ایسے شخص کا انتخاب نہیں کر سکتے جو کہ اس طرح کا کام کرے، اس لیے کہ وہ بر صغیر میں بے چینی چاہتے تھے اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی ایک بڑی اکثریت پیری مریدی کے رجحانات کی حامل ہے، یہ اس رپورٹ، یہ وہی رپورٹ چل رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وقت ہم کسی ایسے غدار کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں جو ذلی نبوت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہو جائے تو اس کے حلقہ نبوت میں ہزاروں لوگ جوگ در جوگ شامل ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں میں اس قسم کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی کو تیار کرنا ہی بنیادی کام تھا۔ یہ مشکل حل ہو جائے تو اس کی نبوت کو حکومت کے زیر سایہ پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم اس سے پہلے بر صغیر کی تمام حکومتوں کو غدار تلاش کرنے کی حکمت عملی سے شکست دے چکے ہیں۔ وہ مرحلہ اور تھا، اس وقت فوجی نقطہ نظر سے غداروں کی تلاش کی گئی تھی، لیکن اب ہم جبکہ بر صغیر کے چپے چپے پر حکمران ہو چکے ہیں اور ہر طرف امن و امان بحال ہو گیا ہے، تو ان حالات میں ہمیں کسی ایسے منصوبے پر عمل کرنا چاہیے جو یہاں کے باشندوں کی داخلی انتشار کا باعث ہو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ رپورٹ میں لکھا کہ چونکہ یہاں پر جو اکثر لوگ ہیں وہ اولیاء کرام کے پیروکار ہیں، تو ہم نے ایسے غدار کا انتخاب کرنا ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ جب وہ دعویٰ کرے تو اس کا حلقہ لوگ اس کے ساتھ ملیں اور اس کا حلقہ جو ہے وہ وسیع ہو جائے، اور پھر ہم کیا کریں گے، اس شخص کو جو غدار ہوگا، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم کیا کریں گے، ہم اس کو حکومتی لیول پر اس کا نیٹ ورک چلائیں گے، اس کے نیٹ ورک کو، اس کے سلسلے کو ہم حکومتی لیول پہ چلائیں گے۔ اور کہا، انگریزوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم اسی طرح ہی کرتے آئے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی کو تباہ و برباد کرنا ہوتا تھا تو ہم ان کے غداروں کو تلاش کرتے تھے، ہم ان کو غداروں کو تلاش کرتے تھے اور غداروں کے ذریعے ہم اپنا کام نکلوا لیا کرتے تھے۔ لیکن اب تھوڑا سا مشکل ہے، مسلمانوں میں سے ہم کس غدار کا انتخاب کریں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ غلام احمد قادیانی بھی رہتا ہے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چل گیا۔ آگے چلیے۔ اس رپورٹ میں بیان کردہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انگریز حکومت نے پورے ہندوستان میں اپنے نمائندے اور عیسائی مشنری پھیلا دیے، جنہوں نے پورے ملک میں عیسائی مذہب کی تبلیغ و ترویج بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی،
اور پورے ملک میں عیسائی مذہب کی تبلیغ ہونے لگی، جس کے نتیجے میں علماء و مشائخ میدان میں اتر آئے اور جگہ جگہ مباحثے مناظرے ہونے لگے، منافرت اور انتشار کی فضا پھیلنے لگی، لوگوں کے عقائد متزلزل ہونے لگے۔ دوسری طرف انگریز حکومت مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور اتحاد کو ختم کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ یہ اب جو عبارت آ رہی ہے یہ قابل غور ہے۔ انگریزوں نے لکھا اس رپورٹ میں کہ ڈبلیو ہنٹر کی رپورٹ کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں، جس کے تحت ان کا پلان یہ تھا کہ ہم ایسا نظام قائم کریں گے جس سے مسلمان عیسائی نہ بھی بنے تو وہ مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ یعنی ان کا یہ پلان تھا، انگریزوں کا یہ پلان تھا کہ ہم نے اسلام کو تباہ کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، ہم نے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہے جو غدار ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اسلام کے ساتھ غداری کرے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کرے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا نیٹ ورک صرف ایک حلقے تک، ایک علاقے تک، ایک شہر تک اور ایک صوبے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پورے بر صغیر میں پھیل گئے اس کام کے لیے۔ آگے انگریز حکومت کی پہلی ترجیح مسلمانوں کو عیسائی بنانا تھا، لیکن جب اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک دیر پا اور ابدی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے تحت مسلمانوں میں مذہبی منافرت، فرقہ واریت، لسانی فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے پرے یعنی دور رکھنے کی سازش کے تحت مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے اور اسلام مخالف جنریشن تیار کرنے کے خطرناک منصوبے کی تکمیل پر یکجہت ہو گئے، مطلب کہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ بھی مطلب کہ وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس بات پر ان لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ یہ عیسائی ہو جائیں۔ کوشش کرتے رہے، مسلمان عیسائی نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ عیسائی نہیں ہوتے لیکن ہم ان کو دوغلا اور پیپلا مسلمان بنا دیں گے۔ آج بھی ایسے مسلمانوں کی اکثریت ہے، کثرت ہے، دھڑلے کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ہم امتی ہیں، لیکن انہیں اسلام کی بات پسند نہیں ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بتائی جائے، قرآن کا کوئی حکم بتا دیا جائے جو بظاہر سخت ہو، ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، ان کی پیشانی میں بل آ جاتا ہے، کتنا سخت حکم، مطلب کہ یہود و نصارہ کی پیروی، یہود و نصارہ کی تعلیمات انہیں پسند لگے گی، اور یہود و نصارہ جو کریں گے انہیں پسند، انہیں اچھا لگے گا، لیکن اسلام اور اسلامی تعلیمات انہیں پسند نہیں لگے گی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے مسلمان ہیں اپنے آپ کو دھڑلے کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں، لیکن علماء جو علماء اسلام ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ مذہب اسلام سے تھوڑا سا دور ہیں اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو پہچان نہیں سکے۔ یہ کام کس نے کیا ہمارے درمیان؟ عیسائیوں نے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مال خرچ کیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے سرکار کی محبت کو نکال دیا جائے۔ جو پکے مسلمان ہیں ان کو نرم سا مسلمان بنا دیا جائے، ہوں یہ مسلمان ہی، لیکن اگر ان کے سامنے اسلام کی بات ہو تو غصے میں آ جائیں، ان کو اسلامی مسئلہ سخت لگے، یار مولانا صاحب اتنا سخت مسئلہ بتا دیا، لیکن یہود و نصارہ کی ہر بات پر لبیک کہیں، ہر بات پر یہ نعرے لگائیں اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ خیر، اگلا صفحہ، پیج نمبر 30۔ جی اب جو ہے نا غلام احمد قادیانی اور تاریخی پس منظر، بہت ہی اہمیت کا حامل یہ لیسن ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا انگریز نے ہمارے ساتھ کیا چال چلی، انگریز نے ہمارے ساتھ کیا چال چلی اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ انگریز نے غداروں کو تلاش کیا۔ انگریز کیا چاہتا تھا؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ انگریز عیسائی یہ چاہتا تھا کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں یہ صحیح العقیدہ، کیونکہ پہلے صحیح العقیدہ مسلمان تھے،
برصغیر میں جو مسلمان تھا وہ صحیح العقیدہ تھا. انہوں نے کہا سب جب تک یہ صحیح العقیدہ رہیں گے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. جب تک ان کے دلوں میں جذبہ جہاد رہے گا ہماری دال نہیں گلے گی. جب تک جذبہ آخرت رہے گا اور عقیدہ آخرت، نظریہ آخرت ان کے دلوں میں رہے گا، یہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے، ہماری دال نہیں گلے گی. لہذا ان 3 مقاصد پر کام کرنا ہے. نمبر 1 کہ فکر آخرت ان کے دلوں سے نکالو، نظریہ آخرت ان کے دلوں سے نکالو. نمبر 2 انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت ان کے دلوں سے نکالو، اور ان کے عقائد و نظریات کو خراب کر دو. جو یہ صحیح العقیدہ ہیں ان کے وہی عقائد و نظریات ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد و نظریات تھے، بس ان کے دلوں سے نکالنا ہے. اور ان کے لیے انہوں نے کن لوگوں کا انتخاب کیا آپ کے سامنے ہے. چلے جی، انگریز جب ہندوستان آیا تو اس نے اپنے اقتدار کے حصول اور اس کو پھیلانے کی غرض سے مختلف اوقات میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو خریدا. جیسے بنگال میں حصول اقتدار کے لیے میر جعفر، حصول اقتدار حکومت کے حصول کے لیے، حکومت کے لیے انہوں نے کس کو خریدا؟ میر جعفر کو. یہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے، بنگال پہ. اور میسور کے شیر، یہ میسور آج بھی انڈیا کا ایک یہ غالباً علاقہ ہے، قصبہ ہے، میرے جاننے والے ہیں وہ میسور میں رہتے ہیں. یہ ٹیپو سلطان کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، یہ اسی علاقے کے شیر تھے. اور ٹیپو سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار بھی میسور میں ہے جو ہندوستان کا ایک علاقہ ہے. تو میسور کے شیر ٹیپو سلطان کی جد و جہد کو ناکام بنانے کے لیے میر صادق کو خریدا. اور مسلمانوں کے، اب ذرا سنیے، مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے اور قتل و غارت کے ذریعے طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلی کو چنا کہ وہ ایسی کتابیں لکھیں اور ایسے عقائد و نظریات کو اس میں لکھیں جو قرآن و سنت کے منافی ہوں. اپنی طرف سے عقائد و نظریات لے کر آئیں تاکہ یہ لوگ بد عقیدہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کس کا انتخاب کیا جی؟ اسماعیل دہلوی کا خریدا. اور سید احمد رائے. نمبر 2، مسلمانوں نے ہند کے دلوں سے انبیاء اولیاء کی عقیدت اور محبت کو نکالنے کے لیے رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ پر ہاتھ رکھا. سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے 2 افراد کا انتخاب کیا. اس کے بعد انہوں نے انبیاء کرام، اولیاء کرام کی محبت کو نکالنے کے لیے کہ بھائی جی یہ جب تک انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے محبت کریں گے نا، یہ ہمارے پیروکار نہیں بن سکتے. آپ مجھے بتائیے ہم اہل سنت ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ ہمارے دلوں میں انبیاء کرام اولیاء کرام کی محبت ہے نا. تو جب تک ہمارے دلوں میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی محبت ہے ہم کسی اور کے پیروکار نہیں بن سکتے. آج جو ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی وجہ سے ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو بس ان کے دلوں سے انبیاء کرام اولیاء کرام کی محبت نکالو. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں غداروں کو تلاش کرنا پڑے گا جو انہی میں سے ہوں، اپنے آپ مسلمان کہتے ہوں، بڑی بڑی داڑیاں ہوں، بڑے بڑے جبے پہنتے ہوں، امامے پہنتے ہوں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہوں. ان کو ہم پیسہ دیں گے، جتنا ان کو چاہیے ہوگا ہم پیسہ دیں گے، خریدیں گے، اور پھر ان سے ہم اپنا کام نکلوائیں گے. یہی ہوا. انہوں نے اللہ اکبر رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ ان کا انتخاب کیا. 2 باتیں ہو گئی. ابھی میں آگے بات کرتا ہوں اس حوالے سے. میں نے کہا 5 افراد میں سے 2 یہ تھے، تو یہ ضمناً بات آ گئی. اہل اسلام کے قلوب سے عقیدہ آخرت کو نکالنے اور ان کی زندگی کو بے مقصد ثابت کرنے کے لیے سر سید احمد خان سے کام لیا. عقیدہ آخرت کو نکالنے کے لیے سر سید احمد خان کا انتخاب کیا، اس کو خریدا. 3 چیزوں پر کام کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی طرح مختلف لوگوں کا انتخاب کیا جاتا رہا.
اور ایک اور فتنہ مسلمانوں میں ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا۔ وہ فتنہ کون سا تھا؟ ہاں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا، اس کی ذمہ داری اس کی تھی۔ اب ذرا سنیں کہ جھوٹی نبوت کے لیے کہ تم نے دعویٰ کرنا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، جھوٹی نبوت کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اور بھی تو لوگ تھے، ان سے ہی کام لیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا کیوں انتخاب کیا؟ ذرا سنیے۔ اس وقت ایم اے بٹلر جو کہ ایک برطانوی پادری تھا، یہ ایک برطانوی پادری تھا، اس کا نام ہے کیا؟ ایم اے بٹلر، برٹش انٹیلیجنس کا رکن تھا۔ ایم اے بٹلر کو برطانوی حکومت نے اس کام پر مامور کیا، مطلب کہ یہ کام دے دیا کہ وہ ہندوستان سے ایسا بندہ تلاش کرے جو ہمارے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، یعنی اس کی ڈیوٹی لگائی۔ جو برطانوی پادری تھا، اس کی انگریزوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم ہندوستان میں سے کسی ایسے بندے کا انتخاب کرو جو ہمارا کام کرے۔ چنانچہ ایم اے بٹلر نے سیال کوٹ میں غلام احمد قادیانی سے دوستی اور روابط قائم کیے اور اکثر اس سے ملنے جاتا تھا۔ اس وقت غلام احمد قادیانی ڈپٹی کمشنر سیال کوٹ کی کچہری میں معمولی تنخواہ پر ملازم تھا۔ یہ جس کے ماننے والے آج قادیانی اور مرزائی کہلاتے ہیں، یہ کیا تھا؟ اس کے اوقات کیا تھی کہ یہ سیال کوٹ کی کچہری میں ایک معمولی تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ بٹلر نے انگلینڈ جانے سے پہلے غلام احمد قادیانی سے اکیلے میں ایک طویل ملاقات کی اور اسے اپنے مذموم عزائم سے مراد جو ان کے ارادے تھے، جو برے ارادے تھے، اور مشن سے آگاہ کیا۔ اس کو بتایا کہ اے غلام احمد قادیانی، ہم انگریز ہیں، ہم عیسائی ہیں، اور ہم ہندوستان میں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا قادیانی سرکاری مراعات اور مال کی ہوس میں آ کر فوراً راضی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹے دعوے دار کے انتخاب کے لیے 4 لوگوں کا انٹرویو دیا گیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، یہ بات جو اب میں کرنے والا ہوں کہ جھوٹے دعوے دار مطلب کہ جھوٹی نبوت کا جو دعوے دار ہوگا تو اس کے انتخاب کے لیے انگریزوں نے 4 لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ 4 لوگوں کا انٹرویو لیا، جس میں ایک غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ اس انٹرویو میں 3 لوگ فیل ہو گئے اور غلام احمد قادیانی اس طرح کامیاب ہوا کہ اس کا خاندان پہلے ہی انگریز وفاداری اور مسلمانوں سے غداری میں مشہور تھا۔ یعنی کہ 4 لوگوں کا انٹرویو ہوا، 4 لوگ مان گئے تھے کہ جی ہم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ایم اے بٹلر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 4 افراد جو ہے نا وہ انٹرویو دے دیں، جس طرح جاب کے لیے ہم انٹرویو دیتے ہیں نا، تو جو حساب کے مطابق اس کو رکھ لیا جاتا ہے، اس کو جاب مل جاتی ہے۔ تو 4 افراد کا انٹرویو لیا گیا، غدار تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے کام کریں گے، بس آپ ہمیں پیسہ دیجیے گا۔ 3 لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اور غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا باپ پہلے ہی انگریزوں کی وفاداری کیا کرتا تھا اور انگریزوں کی وفاداری میں پہلے ہی مشہور تھا، بس اس کی وجہ سے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو نسلی غدار ہے، اس کا تو باپ بھی غدار تھا، جب اس کا باپ غدار ہے تو یہ بھی غدار ہوگا، بس اس وجہ سے اس کا انتخاب کر لیا گیا اور 3 کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بڑا کھول کر واضح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کون تھا، اس کا پس منظر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے خاندان کا تعارف کرتے ہوئے لکھتا ہے، خود اپنے خاندان کا تعارف کر رہا ہے وہ، کیا کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ یعنی برطانیہ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضی، یہ غلام احمد قادیانی کے باپ کا نام ہے، کیا؟ مرزا غلام مرتضی
گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا جس کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جس کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔